बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, आज मैं माह रमज़ान के हवाले से फ़जीलत रमज़ान की निस्बत लब कुशाई की जसारत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर मेरी ये कोशिश, मेरी ये अर्ज़ी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, फ़जीलत रमज़ान के हवाले से देखा जाए तो कुरान पाक में भी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस की रोशनी में इसकी अहमियत और अफादियत को काफ़ी हद तक बयान किया गया है। कुरान पाक जो कि ख़ुद माह रमज़ान में नाजिल हुआ, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया, शहर रमज़ानल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, हमने माह रमज़ान में इस कुरान को नाजिल फरमाया। और कुरान पाक की सूरत मायदा जो कि दीन की तकमील की सूरत भी कहलाती है, सूरत मायदा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु नेमती व रज़ीतुकुमुल इस्लाम दीना। मैंने आज तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपना एहसान या नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद फरमाया। तो दोस्तों, मेरे अल्लाह ताला ने जिस वक्त हमारे लिए दीन के लिए इस्लाम को पसंद फरमाया, तो अल्लाह ताला की पसंद से किसी और कोई पसंद बाला नहीं है। जिस वक्त इस्लाम को देखते हैं तो इस्लाम की पूरी इमारत, पूरी बिल्डिंग, इसकी बुनियाद, इसकी असास 5 अरकान हैं इस्लाम के: कलमा तय्यबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। क्योंकि आज का मौजू रोज़ा है, रोज़े के हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरत बकरा में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कोतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कोतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले वाले लोगों पर, पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। और सूरत बकरा में एक और जगह पर भी अल्लाह ताला ने ताकीदन इरशाद फरमाया कि तुम में से जो भी माह सयाम को पाए तो उसे चाहिए कि वह ज़रूर रोज़े रखे। फमन शाहिदा मिनकुमुश शहरा फलियसुम। इसका तर्जमा यही है कि तुम में से माह रमज़ान में जो भी पाए और उसको चाहिए कि वो रोज़े ज़रूर रखे। इसमें ताकीदन अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, इसमें हमारी अपनी सवाबदीद या इसमें अपनी पसंद या चॉइस नहीं है। हम पर ये फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ की अदायगी लाजमन होती है, ना होने की सूरत में सज़ा के लायक हो जाते हैं हम लोग। ये मुबारक महीना माह रमज़ान का बाकी तमाम महीनों का सरदार कहा गया है इसे, क्योंकि इसमें नेकी का अज्र जो है अल्लाह ताला कई गुना रोज़ादार को बढ़ा कर दे देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस की रोशनी में ये चीज़ बयान फरमाई गई है कि आम सूरतों में नफली इबादत का सवाब माह रमज़ान में फ़र्ज़ इबादत के बराबर कर दिया जाता है, जबकि जो फ़र्ज़ी इबादत हैं उनका सवाब आम हालत में की निस्बत 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। इस हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तरगीब देने के हवाले से, क्योंकि माशरे में गरीब, नादार, मुफलिस लोग भी रहते हैं, उनको आसरा देने की गर्ज से, उनके हाथ बटाने की गर्ज से, उनकी मदद करने के हवाले से भी तरगीब मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी शख्स किसी दूसरे रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार कराता है, चाहे वो पानी का एक घूंट हो या खजूर का एक दाना ही हो, देने वाले को, रोज़ा इफ्तार कराने वाले को
روزہ دار کے برابر ہی ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور ثواب اس کو اضافی طور پہ مل جاتا ہے۔ روزہ دار کا جو ثواب ہے اس میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں کی جاتی۔ دوستو، بحیثیت مسلمان ہمیں ماہ رمضان میں خصوصی طور پر اہتمام روزے کے حوالے سے کرنا چاہیے۔ سحری کے حوالے سے بھی اس میں کافی احادیث ہیں کہ سحری کے اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ایک ایک لقمے کا ہمیں ثواب ہے، کیونکہ اگر اس میں ہم غفلت کریں، سستی کریں، بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ رات کا کھانا کھانے کے بعد ہی سو جاتے ہیں، سحری نہیں کرتے یا سستی کی وجہ سے جاگ نہیں ان کی ہوتی، اور اس میں حوالے سے تاکید یہی کی ہے کہ لازمی طور پر کوشش کریں، اٹھیں، سحری کے وقت سحری کھائیں، ایک ایک لقمے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح افطاری کے حوالے سے بھی ہے، اس میں بھی جتنا اپنی استطاعت کے مطابق خود بھی افطار کریں، جتنا دوسرے نادار مفلس لوگ ہیں ان کو بھی افطاری کے لیے ہم اپنی طرف سے تعاون ضرور پیش کریں، کیونکہ روزے کا مقصد متقی اور پرہیزگار، جس طرح قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اس کا بنانا ہے مومن کو، مسلمان کو۔ اس کے حوالے سے یہی بھی تاکید ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کا بھی احساس کریں۔ اس کا مقصد ایک تو یہی تھا کہ متقی اور پرہیزگار بنانے کے حوالے سے، دوسرا اس میں یہ بھی تھا کہ غریب اور نادار لوگ پورا سال بھوک کا سامنا کرتے ہیں، مختلف مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ جس وقت ایک عام آدمی، صاحب استطاعت آدمی روزہ رکھتا ہے تو پھر اسے روزے کی وجہ سے احساس ہوتا ہے کہ روزے میں بھوک اور بھوکے لوگوں کی جو حالات ہیں ان میں کیا صورتحال ہے۔ اس کے مطابق ان کو ترغیب یہی دی گئی ہے کہ آپ اس صورتحال سے نبرت آزما ہو کر ان لوگوں کو بھی تعاون اپنی طرف سے پیش کریں جو کہ اس حالت میں نہیں ہیں، غربت کی چکی میں پیس رہے ہیں، ان کا بھی ساتھ دیں۔ ایک حوالہ ہے اس میں اسلامی تعلیمات میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما رہے تھے، پہلے سٹیپ پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، دوسرے سٹیپ پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، تیسرے سٹیپ پر اسی طرح آپ نے آمین کہا۔ صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ اس کے بعد صحابہ کرام میں سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آمین 3 بار کہا، ہر سٹیپ پر کوئی آدمی آپ کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کر رہا تھا، کیا وجہ تھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں منبر کے پہلے سٹیپ پر قدم رکھ رہا تھا تو جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جس نے بھی ماہ سیام کو پایا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کرائی، وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسرے سٹیپ پر جس وقت میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اپنے والدین یا ان میں سے کسی کو ایام بزرگی میں، ایام ضعیفی میں پایا اور اس کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہیں کرائی، وہ شخص بھی ہلاک ہو گیا۔ تو پھر میں نے کہا آمین۔ تیسرے سٹیپ پر میں جس وقت قدم رکھ رہا تھا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ حضور، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک سنا اور آپ پر درود نہیں پڑا، وہ شخص بھی ہلاک ہو گیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو پیارے دوستو، اس حدیث کی روشنی میں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اگر ہم میں سے کسی نے ماہ رمضان پایا اور اس میں اپنی بخشش کے حوالے سے روزے نہیں رکھے، اہتمام نہیں کیا، تو پھر وعید کافی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور ان کی احادیث کی روشنی میں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں ماہ سیام کا اہتمام کرنے، احترام کرنے اور روزے رکھنے، اور ماہ سیام میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے مفہوم اور اس کی تشریح پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، تراویح پڑھنے اور دوسرے لوگوں کی حسب استطاعت توفیق امداد کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استطاعت دے۔ میرے دوستو، زندگی مختصر ہے، آج نہیں تو کل
زندگی نے ختم ہو جانا ہے، ہم نے اگلے جہاں چلے جانا ہے۔ یہ ہمیں تحفہ ہے، یہ وقت ہے، یہ ایک مارکیٹ لگی ہوئی ہے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ ایک اور بھی چیز ہے اس حوالے سے اہم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اس ماہ رمضان میں آخری مہینے کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات رکھی ہے جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ وہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے کہ اس میں اگر عبادت ہم کر لیں، اپنی بخشش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی مناجات دعائیں پیش کر لیں تو اس رات کی عبادت 83 سال سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے اور آپ ماہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں اس عبادت خصوصی طور پر کرنے اور اپنی بخشش کرانے کا ذریعہ بننے کی ہمیں استطاعت دے، ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔